محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی درود پڑھنے والے ہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی درود پڑھنے والے ہیں، وہ فرشتہ ان درود پڑھنے والوں کا نام اور ان کے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری قبر انور پر یہ فرشتہ مقرر کر دیا جس کا کام یہ ہے کائنات میں جتنے درود پڑھنے والے ہیں، دنیا میں جہاں بھی درود پڑھنے والے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے والے، فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو یہ طاقت دی ہے جو دربار مصطفیٰ کا خادم ہے، جو مصطفیٰ کے دربار کا غلام ہے، اس کی شان بیان کی۔ فرمایا کہ اللہ نے اسے قوت سماعت کی عطا فرمائی ہے، وہ اکیلا ایک فرشتہ ہو کر رب نے اسے قوت سماعت اتنی عطا فرمائی ہے، جتنے بھی کائنات میں درود پڑھنے والے ہیں وہ سب کے درودوں کو سن لیتا ہے، وہ سب کے درودوں کو سن لیتا ہے۔ اور فرمایا خالی اتنا نہیں، فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ ہر درود پڑھنے والے کے نام کو بھی جانتا ہے اور اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جب دربار مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہے، جب خادم دربار مصطفیٰ کی یہ شان ہے، وہ ایک ہو کر ہزاروں لاکھوں کے درود کو سنے بھی اور پھر درود پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے، اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے، یعنی رب تعالیٰ نے اس ایک فرشتے کو قوت سماعت اتنی عطا فرمائی، پھر غیب کا علم بھی عطا فرمایا، ہر درود پڑھنے والے کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے۔ جب دربار مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہے تو پھر مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب دربار مصطفیٰ کے غلام کو رب نے قوت سماعت اتنی دی کہ وہ ایک ہو کر ہزاروں لاکھوں کے درود کو سن سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ ضرور سن سکتے ہیں۔ جب اس غلام کو رب نے غیب کا علم دیا ہے تو پھر مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا کریں، بڑی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلو علی الحبیب۔ آج بعد وہ کہتے ہیں نبی غیب کا علم نہیں رکھتا، معاذ اللہ انبیاء کرام کے بارے میں یا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے غلط نظریات کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب مصطفیٰ کے دربار کے خادم کو اللہ نے یہ شان دی، اسے رب نے غیب کا علم دیا، تو پھر مصطفیٰ کا علم کتنا اعلیٰ ہوگا؟ مصطفیٰ کا علم کتنی شان والا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، میں سمپل سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے کہ نہیں؟ سارے بولے غیب ہے نا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ غیب ہے، نظر نہیں آتی، نظر سارے بولے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، تو بتائیں اس غیب کی خبر ہمیں کس نے دی ہے؟ اس غیب کی خبر ہمیں کس نے دی ہے؟ سرکار نے دی ہے نا۔ سارے بولے کس نے دی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا رب ایک ہے۔ جب رب غیب ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا رب ہے، ہم نے بولا رب ہے۔
حالانکہ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں نا، ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہم نے مان لیا۔ تو جب پوری کائنات اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کو مانتی بھی ہے، تو اس غیب کی خبر، اس رب کے غیب ہونے کی خبر ہمیں رسول اللہ نے دی ہے نا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وما، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں، فرمایا وما هو علی الغیب دلیل، یہ نبی تو ایسے ہیں، فرمایا وما هو علی الغیب دلیل، یہ غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے، یہ بخل ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ تو غیب کی خبروں کو بیان کرتے ہیں، یہ تو غیب کی خبروں کو بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی عالم الغیب ہے، اور یعنی غیب کا جاننے والا، اور نبی بھی غیب کا جاننے والا، یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ نہ یہ شرک نہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اپنا ذاتی نہیں ہے۔ تو اب فرق واضح ہو گیا کہ رب کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ رب کو کسی نے علم دیا نہیں، رب کا علم اپنا ہے، لیکن مصطفیٰ کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے پھر فرق واضح ہو گیا کہ سرکار کا علم تو اپنی طرف سے ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو رب کا علم ہے اس کو علم ذاتی کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا علم ہے اس کو علم عطائی کہتے ہیں، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو علم سکھایا، قرآن کا علم دیا، علم سکھایا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی، ابھی قیامت آئی تو نہیں، لیکن سرکار نے پہلے ان نشانیوں کو بیان کر دیا تھا۔ تو کیا یہ غیب کا علم نہیں؟ غیب ہے نا، ابھی تو قیامت آئے گی، لیکن سرکار نے پہلے اس کے بارے میں بیان کر دیا، تو یہ ساری غیب کی خبریں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے، لیکن مصطفیٰ کو جو علم غیب ہے یہ علم عطائی ہے، رب کی عطا سے ہے۔ تو اب فرق واضح ہو گیا۔ اگر ہم کہیں سرکار کا علم اپنا ذاتی ہے تو پھر یہ خرابی آئی ہے کہ عقیدے کے اندر کہ سرکار کا اپنا علم تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار کا اپنا علم ہے تو یہ خرابی ہے، یہ غلط ہے، سرکار کا اپنا علم ہے ہی نہیں، بلکہ سرکار کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ نے عطا کیا۔ تو اب فرق بالکل واضح ہوا، ہر ایک کو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ انبیاء کو نبوت کا تاج دیتا ہے، پھر انہیں علم بھی عطا دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، انہیں فہم و فراست بھی اعلیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ نبی ہوتے ہیں، اور پھر وہ آگے کام کرتے ہیں دین کا، رب کے پیغام کو پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے، حضور کا کامل عشق نصیب فرمائے، اور حضور سے اپنی محبت اور وفا کا اظہار کیجیے۔ سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اور میرے امام نے بات ہی ختم کر دی، میرے امام نے کہا ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مسرور ہو۔ میرے امام کہتے ہیں کائنات کے سارے ذکر کر لو، سارے کلام کر لو، ساری باتیں کر لو، ساری گفتگو کر لو، لیکن اگر اس کلام میں، اس ذکر میں، اس بات میں، اس تکلم میں ذکر مصطفیٰ نہیں تو میرے امام کہتے ہیں پھر سارے کلام پھیکے ہیں، بے مزہ ہے۔
اگر اپنے کلام میں چاشنی لے کر آنی ہے، اگر اپنے کلام کو لطیف بنانا ہے، پھر میرے امام کہتے ہیں پھر تمہیں ذکر مصطفیٰ کرنا پڑے گا۔ ذکر صفی کے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔